یمن کی سرحد پر واقع نجران ہزاروں سال شہر ہے، جس کے عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے مباہلہ کا واقعہ 24 ذوالحجہ 9 اجر کو پیش آیا اور خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر نصرانیت پر حاصل ہونے والی اسلام کی فتح کوئید کے مترادف قرار دیا گیا واقعہ مباہلہ اسلام کی امن پسندی اور سچائی کے روشن ثبوت کے طور پر تاریخ میں نقش ہے اور دنیا پر واضح کر رہا ہے کہ اسلام جبر و تشدد تلوار سے نہیں بلکہ مشاہیر اسلام کے عظیم کردار سے پھیلا ہے۔ یہ دن نصرانیت پر اسلام کی عظیم فتح، کاذبین کی شکست اور صادقین کی سرفرازی کے دن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا گیا ہے۔ سورہ العمران کی سورہ العمران آیت 61 میں یہ تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے حق اور حقیقت کو واضح کر دینے والے اس علم کے اب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جانے کے بعد بھی اگر کوئی اب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے جھگڑا اور حجت بازی کرے تو ان سے فرما دیں وہ ہم اور تم اس بارے آپس میں مباہلہ کر لیتے ہیں، اسی طرح کہ ہم اور تم خود بھی میدان میں آتے ہیں اور اپنے اپنے بچوں، خواتین اور نفوس کو بھی بلا لاتے ہیں، پھر ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی و زاری کے ساتھ دعا و التجا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے جو خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا اور حسنین کریمین کا بطور پنجتن پاک قرانی تعارف ہے۔ نصار عیسائی حضرت عیسیٰ کی وحدانیت کی تعلیمات میں تحریف کے بعد تثلیث کے قائل ہو چکے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ 3 اقانیم میں سے ایک اقنوم ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اسلامی عقیدہ سے متفق نہ تھے، جس کے مطابق وہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور مخلوق تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط سربراہان مملکت کو روانہ کیے تھے، ان کے ضمن میں ایک خط اپنے نجران کے عیسائی رہنما ابو حارثہ اور اسقف کو بھی لکھا تھا، جس میں اپنے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کی تحریر کچھ یوں تھی: شروع کرتا ہوں خالق ابراہیم و یعقوب و اسحاق کے نام سے، خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجران کے اسقف اعظم کے نام، میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی ولایت سے نکل کر خدا کی ولایت میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو جزیہ دو ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اسقف نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی اور غیر مذہبی شخصیات کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ شرجیل جو عقل و درایت میں بہت ہی معروف تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے بارہا اپنے رہنماؤں سے یہ سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت جناب اسحاق کی نسل سے نکل کر حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا۔ بعید نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل ہی کے فرزندوں میں سے ہوں اور یہ وہی پیغمبر ہوں جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ ابو حارثہ نے نجران کے پڑھے لکھے اور بزرگ عمائدین جیسے شرحبیل، عبداللہ بن جبار بن فیض غور و فکر اور مشورہ کے لیے بلائے، جنہوں نے یہ طے کیا کہ نصری کی طرف سے کچھ ہوشمند اور علم و عقل کے لحاظ سے زبردست افراد مدینہ میں محمد بن عبداللہ کے پاس جائیں اور ان سے اس سلسلہ میں بحث و مناظرہ کریں تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ اسی بنا پر 60 افراد کی کمیٹی تشکیل دی گئی، جن میں سے ان کے عظیم علماء عاقب ابو حارثہ اور اہم بھی تھے۔ نجران اہل وفد بڑی شان و شوکت کے ساتھ سونے و جواہرات کے زیورات سے آراستہ فاخرانہ لباس پہنے مدینہ پہنچے، تاکہ مدینہ پہنچ کر اہل مدینہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیں اور کمزور عقیدہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں۔ جب یہ وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اسوہ حسنہ کے مالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے آئے افراد کے ساتھ بے رخی کا اظہار کیا اور ان کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، جو شرکائے وفد کے لیے حیرت انگیز تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعوت دی، اب بے رخی کیوں دکھا رہے ہیں؟ علماء نجران 3 دن تک مدینہ میں سرگرداں رہے اور بے توجہی کا سبب نہ جان سکے، جس پر چند لوگ انہیں حضرت علی کے پاس لے گئے اور تمام حالات سے انہیں آگاہ کیا۔ حضرت علی نے علماء نجران سے فرمایا، تم اپنے زرق و برق لباس اتار کر پیغمبر کی خدمت میں عام لوگوں کی طرح جاؤ۔ انہوں نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی بات مانتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام کی نظر میں ظاہری جا و جلال کی چنداں اہمیت نہیں۔ مباحث کے دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کو عبد کے بجائے خدا ماننے، سور کے گوشت کھانے سے اجتناب نہ کرنے
حضرت عیسیٰ کے معجزات اور ان کے اللہ کے بیٹا ہونے کے عقائد کو دلائل سے لاجواب کر دیا تو نصری کی زبانیں گم ہو گئیں، ان پر اچانک خاموشی چھا گئی اور سبھی بڑے پادری کو تکنے لگے، جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا اور کسی سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ نصری نجران آخر کار اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہانہ بازی اور کٹ ہستی پر اتر آئے اور کہنے لگے ان باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوئے ہیں۔ اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے تحت عیسائیوں کو دعوت دی کہ دونوں فریق اپنے بیٹوں خواتین اور اپنے نفوس کو لے کے آئیں، اس کے بعد مبائلہ کرتے ہیں اور جھوٹے پر الہی لعنت طلب کریں گے۔ اس پر طے یہ ہوا کہ کل سورج کے طلوع ہونے کے بعد شہر سے باہر مدینہ کے مشرق میں واقع صحرا میں ملتے ہیں۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، لوگ مبائلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس جگہ پر پہنچ گئے۔ علماء نجران مباہلہ کی مخصوص جگہ پر پہنچے اور انجیل و توریت پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کر کے مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ سید اور عاقب، جو وفد کے اراکین اور عیسائیوں کے رہنما تھے، بھی اپنے بیٹوں کو لے کر پہنچ گئے۔ دوسری جانب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کو روانہ ہوئے۔ انہوں نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کو گود میں اٹھایا۔ ان حضرت کے پیچھے پیچھے ان کی دختر گرامی سید النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا چل رہی تھیں اور ان سب کے پیچھے علی ابن ابی طالب تھے۔